ختم کریں گے. جو مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیہ آ چکا ہوا ہے اس میں ہم روز بروز چینج نہیں کرتے, اسی کے اوپر قائم ہیں. جی ٹکا خان ثانی. گزشتہ رات جو آپریشن کیا گیا ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی, اعلان کیا گیا ہے, کیا دیر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیمپ آفس جو لگا ہے مرکزی سیکریٹری کے پاس بھی, یہ پیغام کیا ہے کورٹ میں؟ آپ کا میرا خیال ہم نے موو کر لیا ہے, ہم نے پٹیشن موو کر دی ہے, کورٹ میں چلے گئے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 آپ ہے وہ موو کر دی ہے شعیب شاہین صاحب نے لیڈرشپ کے حکم پہ, اور کور کمیٹی کی میٹنگ وہاں آج ہوگی. ظاہر ہے وہ سہولیات نہیں ہے, ہمارے بہت سے ممبران پورے پاکستان سے تھرو زوم لنک جوائن کرتے ہیں, وہ سارا سلسلہ انہوں نے توڑ دیا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ٹکا خان, یہ بیسیکلی آئین آرٹیکل 15, 16, 17, 19 اور 19A کی خلاف ورزی کل رات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے آفس کو جب توڑا تو آپ نے لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ, freedom of association, freedom of profession اور right to information and right to express their opinion سب سے آپ نے روکا ہے. پھر بھی ہم وہاں محدود وسائل میں آج اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. میسج یہ ہے کہ جیل میں خان کھڑا ہے تو جیل کے بعد اس کے سے کھڑے ہیں. یہ بتا دیجیے کہ جب پرسوں ظاہر یوین کا ایک بڑا مشن وہاں پہ آیا تھا, آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اسی دوران ہم نے دیکھا ایک پولیس کی جلبات کی پولیس اہلکار آئے, کامنٹس کیا تھے کہ ساری سچویشن میں یوین کے آفیشلز کے کیا کام؟ میں جی اپنی جو میں نے پریزنٹیشن کرنی تھی وہ کر کے, کیونکہ میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے تو آئی جسٹ اسٹیپڈ آؤٹ اور وہ میٹنگ جاری تھی, گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو مجھے بتایا گیا ہے جی کہ پولیس والے جو ہیں وہ دفتر میں داخل ہیں. ان سے آپ لوگوں نے پتہ کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا ہے, اور سی سی پی او صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس کنٹینجنٹ کو, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرچ وارنٹ مانگنے والے. اینڈ سو دے اسپریڈ آؤٹ ان دی آفس, دے ور اباؤٹ 150 پیپل جو کہ دفتر میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کمرہ جا کے تلاشی لی اس کی, اور جس ہمارے کانفرنس روم میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیوز کے طور کے اوپر, بائی دا وے وہ اور ان دی کانٹیکسٹ آف دی ریسنٹلی ہیلڈ الیکشنز کہ وہ کیا کیا وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہو کے دروازہ کھول کے کیا لٹرلی کہ جی آپ باہر آئیے. تو گور صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں, انہوں نے کو بات کی, ان کو سمجھتے اس کو کک آؤٹ کرتے تھے, پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے. جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو, پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر اس کے باہر صورت میں چلا گیا. لیڈی پولیس بھی آ گئی اتنے عرصے میں, کچھ خواتین بیٹھی تھی, خان صاحب کی سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس. تو ان کو وہ ہر کمرے میں جا کے, ان لیڈی پولیس نے بھی جا کے وہ حماد اظہر کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا, انہوں نے بائی دا وے پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا. پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو, نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر, نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے. تو جب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی تو اس بات کے اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ, تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفیسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, کوئی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو, دس از جسٹ شیئر میڈنس. صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف ظالم ہیں, کیونکہ آپ نے ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے. اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے شرمندہ کیوں کیا؟ شرمندہ کیا. ایک سیکنڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سی ڈی اے نے کہا ہے کہ 3 ہم غیر قانونی تعمیر کے 3 نوٹس دیے, جبکہ محلے داروں کی درخواست بھی انہوں نے میڈیا کو شیئر کی ہے کہ وہ محلے دار بڑے پریشان تھے ہیں بلکہ. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس کے آپ کو نوٹس ملا سی ڈی اے کو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا. اور اب جو ایک لیٹر آیا ہے جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے, وہ اس اونر کو ایڈریسڈ ہے جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی اور پی ٹی آئی کے نام ٹرانسفر کروائی تھی. تو اس کو اگر گیا نوٹس تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر
سیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردید کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس کوئی نوٹس نہیں ہمیں ملا، شب خون مارا گیا. بالکل. کمنٹ چاہیے جو میں ذرا کلام بھی کرتا ہوں. جو میڈیکل لیگل رپورٹ آئی ہے آپ اس میں لکھا گیا کہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہوا جو میٹالک کوئی نیٹلز. جی بالکل بالکل. جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا جی کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ اسٹچ اپ کیا ہے. اس نے کہا ہے اور وہ آ بھی گیا سوشل میڈیا کے اوپر آیا. جب میں جھکا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں اپنے آپ کو وہ گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے ایک شارپ سا امپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے. تو وہ ایک امپلیمنٹ تھا براؤنش کلر کا امپلیمنٹ تھا. اس میں لائک دیٹ ریزرز تھے اور وہ شارپ ایج تھا جس سے ہوا. اور ڈاکٹر نے بھی اس کا جو آپ فضائیہ میں انہوں نے کیا جو اس ڈاکٹر سے بھی آپ بے شک رپورٹ کی کاپی لے سکتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ شارپ ایج ویپن تھا, اٹ واز ناٹ اے بلیڈ. بالکل صحیح. چلیے جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے پہلے نہیں پوچھا جناب. اچھا یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک ہی طرح کا ہے کہ وہ ایف آئی آر جس طرح کی کاٹتے ہیں. عامر مغل گزشتہ شب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہوائی فائرنگ کی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, وہ کچھ نہیں تھا لیکن ان پہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ٹیررزم دہشت گردی کی اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ آپ کو کوئی تھریٹ کرنا چاہ رہی ہے ریاست یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. اس کے لیے ان کو آئینی حدود میں جو 70 سال سے نہیں ہے لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا ہوں گے. ڈیبیٹ کا حصہ تو بن رہا ہے ساری چیزیں, لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کی رائے یہ ہے, وہاں تک کیسے محدود کریں گے. اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں کوثر صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے, قانونی ہے, تو وہ جواب دیں گے. دیکھیں ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں 6 جماعتیں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں, جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عزم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان سے ہم نے 2 نشستیں کی, چمن میں بھی ہم نے کی, پشین میں بھی ہم نے کی, وہاں سے شروعات کی ہیں. اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصل آباد کا کیا ہے, ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے. اب حکم ہوا ہے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے سوموار کو منڈے کو اسی منڈے جو آ رہا ہے اس میں مل کے ہم کریں. اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو ہے کی ہے. ہم جماعت اسلامی سے ملے, منصورہ میں میں خود ملا, ان کے حافظ صاحب کے, حافظ نعیم صاحب کے اور لیاقت بلوچ صاحب کے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا. وہ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہیں اس معاملے میں, اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیجئے گا. وہ پہلی نشست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے منہاج القرآن کی جو ہے ان کو بھی شامل کیا ہے. ہم نے جو ہے پیر پگاڑا صاحب کو بھی شامل کیا ہے, اور ہماری جو ہے پختونخوا کے جو ہے وہ جماعت جمعیت اسلام سے بھی JUI سے بھی وہ گفت و شنید میں ہیں, اور سارے انشاءاللہ ملیں گے جی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. شکریہ بہت بہت جی, تھینک یو ویری مچ.